الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. اللہ اللہ کیا مزہ مرشد کے مے خانے میں ہے، اللہ اللہ کیا مزہ مرشد کے مے خانے میں ہے، دونوں عالم کا مزہ بس ایک پیمانے میں ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، جس طریقے سے باپ اپنے بچوں سے کہتا ہے اے میرے پیارے بچوں، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں اے میرے پیارے بندو، اس لیے کہ ان بندوں نے اللہ کی الوہیت کو تسلیم کر لیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر لیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہو رہے ہیں بہت پیار سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ آج تقوی نام کا نہیں ہے اور لقوہ ہے، سب کے اوپر لقوہ گرا ہوا ہے۔ یہ بھی نہیں پتہ کہ اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے۔ ساری رات سوئے، صبح اٹھ کے ناشتہ کیا، پھر سوئے، پھر جناب شام کو اٹھے پھر سوئے، پھر اس کے بعد عشاء ہو گئی، کھانا کھایا پھر سوئے۔ وہ سمجھتے شاید زندگی کا مقصد ہگنا اور موتنا، یعنی امپورٹ ایکسپورٹ کی مشین ہے، ادھر سے ڈالو اور پیچھے سے نکالو۔ اس کام کے لیے اللہ نے نہیں پیدا کیا۔ اپنے اوقات کی قدر کرو، جو وقت گزر جاتا ہے دوبارہ نہیں آتا، جو وقت گزر جاتا ہے دوبارہ نہیں آتا۔ اب یہ بچے بھی ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے، یہ قرآن کریم حفظ کرتے ہیں، شیطان آ کے ان کو بھی برا لاتا ہے کہ حفظ کر کے کیا کرو گے؟ تو ان کو جواب دینا چاہیے کہ میں شیطان کو، نفس شیطان سے جان بچا کر قرآن کریم مکمل حفظ کروں گا اور خاندان کے 10 آدمیوں کو جنت میں لے کے جاؤں گا۔ جب ان کا ذہن اس پہ بن جائے گا تو انشاءاللہ پڑھنے میں مزہ بھی آئے گا، پھر ہر حرف پہ 10 نیکی وہ دماغ میں ہوگی، تو روزانہ کروڑوں اربوں نیکیاں وہ الگ لکھی جا رہی ہیں۔ اگر یہی بچے صبح اٹھ کے سو جائیں، پھر 12 بجے اٹھیں، کھانا کھائیں، پھر سو جائیں، تو حفظ ہوگا ان کا؟ نہیں، حفظ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں، میں کچھ پڑھوں گا، لیکن پڑھنے کے اوقات میں وہ سوتے رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اللہ نے رات کو تمہارے لیے راحت کی چیز بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن بنایا ہے معاش کے لیے، اپنا روزگار کرو، جو بھی کام ہے وہ دن کو ہوتا ہے۔ لیکن آج کل کے جوان ساری رات موبائل دیکھتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں 11 بجے 12 بجے اور کلی کیا اور سیدھا آفس چلے گئے۔ کیا برکت کیا ہوگی اس میں؟ کوئی برکت نہیں ہوگی، کولو کے بیل کی طرح گھومتے رہتے ہیں، پھر آتے ہیں روتے ہیں کہ حضرت دعا کر دیجئے۔ برکت بالکل ختم ہوگی، برکت بالکل ختم ہوگی۔ برکت آئے گی کہاں سے؟ برکت آئے گی کہاں سے؟ اس لیے جلدی سونے کا حکم ہے کہ عشاء پڑھ کر جلدی سو جایا کرو، اور صبح جلدی اٹھنے کا حکم ہے،
جلدی اٹھنے کا حکم ہے۔ ایک انگریز نے سوال کیا ایک بڑے عالم سے، آپ کیا اسلام میں برکت یہ کیا چیز ہے برکت؟ تو عالم نے جواب دیا کہ یہ بتاؤ، جب قربانی کے ایام آتے ہیں تو بکریاں ذبح ہوتی ہیں، بکرے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں، کہا کہ اس کے ریوڑ ہر طرف پھر بھی نظر آتے ہیں، جبکہ بکری 2 بچے دیتی ہے، اور تمہارے یہاں کتیا خنزیر یہ 7 بچے دیتے ہیں، سال میں 2 مرتبہ 14 بچے۔ کہیں ریوڑ دیکھا ہے اس کا؟ ریوڑ کہیں دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اسی کا نام برکت ہے، اسی کا نام برکت ہے کہ سارا دن ذبح کر کے لوگ فرائی کر کے کھا رہے ہیں، لیکن جانور میں کمی نہیں آتی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے کہ یہ حلال جانور ہیں، اس کا گوشت کھاؤ، استعمال کرو، لیکن خود بھی تو حلالی بنو، اس کا شکر تو ادا کرو اللہ کا۔ اس لیے تو نہیں کہ پیدا کیا ہے کہ بس کھاؤ اور پیٹ میں ڈالو اور بیت الخلا میں جا کے نکال دو۔ یہ چیزیں جب تک ان کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، ہر وہ نیک کام جو آپ سے سرزد ہو نسبت اللہ کی طرف کرو، جب اللہ کی طرف نسبت ہوگی اس کام میں خوب برکت ہوگی۔ آپ دیکھیں گھروں میں مہمان آتے ہیں، بریانی پکتی ہے، کباب بنتے ہیں، کھانے اچھے بنتے ہیں، اس کی لذت لوگ سونگتے ہیں، کہتے بڑی مزیدار خوشبو ہے، بڑی مزیدار، چونکہ تعلق اللہ سے ہے۔ چاول اللہ نے پیدا کیا، جانور اللہ نے پیدا کیا، مسالے اللہ نے پیدا کیے، پانی اللہ نے پیدا کیا، وہ ساری چیزیں جو مرکب ہیں سب کا تعلق اللہ سے ہے۔ خوشبو ہی خوشبو، حلق سے اترتے ہی اب اللہ سے رابطہ منقطع ہو گیا، اب یہ آپ کے جسم سے تعلق ہو گیا۔ کوئی پاگل پلیٹ لے کے باہر واش روم کے باہر کھڑا نہیں ہوتا، یار رات تم نے زعفرانی بریانی کھائی تھی، ایک آدھی پلیٹ میرے لیے لے آنا اس میں سے، چونکہ اب نکلے گی نا باہر، جو رات تو کھائی تھی اب نکلے گی، تو پتہ چلا 1 گھنٹے کے بعد نکل رہا ہے، کہا اتنی دیر کر دی، پہلے بدبو اتنی تھی کہ صاف ہی نہیں ہو رہی تھی، پانی ڈال کے، تو جب تک نسبت اللہ کی طرف رہے گی، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوں گے اور اس کام میں برکت بھی ہوگی۔ اور اگر کوئی خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، فمن نفسک، یہ تمہارے نفس کی طرف سے، یہ تمہارے نفس کی طرف سے۔ جو لوگ اللہ کا خوف رکھتے ہیں، ایک منٹ کی فکر کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا۔ ان الدنیا خلقت لکم وخلقتم للآخرہ، پوری کائنات کو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے اور ہم سب کو آخرت کی تیاری کے لیے پیدا کیا۔ تو تیاری جاگ کر ہوتی ہے یا سو کر ہوتی ہے؟ جاگ کر ہوتی ہے، لیکن آج کل بیوقوف سمجھتے ہیں سو کر ہوتی ہے۔ غفلت کی وجہ سے جسم پھولتا چلا جاتا ہے۔ ایک صاحب بڑے لہیم شہیم، گردن بھی اتنی موٹی اور بالکل دیو کی طرح، لوگوں نے پوچھا یہ جسم کلنے اللہ نے توفیق دی، سال لگا کر آئے ہو تبلیغ میں، لیکن اللہ کو خوف نہیں پیدا ہوا کہ گردن پتلی ہو جاتی، جسم بھی کچھ سکڑتا، بس کھاتا رہا دبا کے، جس نے بھی بلایا دسترخوان پہ بسم اللہ پڑھ کے وہاں بھی بیٹھ گیا، سارا دن بس ایک ہی کام ہے، کھانا۔ جب اللہ کا خوف پیدا ہوگا تو پھر گردن بھی صحیح ہو جائے گی اور جسم بھی صحیح ہو جائے گا، اس لیے حدیث میں آتا ہے قرب قیامت میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے پیٹ 2-2 فٹ آگے ہوں گے اور پیچھے دبر بھی 2-2 فٹ چلیں گے، تو دور سے نظر آئے گا کہ جناب صاحب تشریف لے جا رہے ہیں۔ ایسے لوگ
اللہ ایسے لوگوں سے بچائے، ایسے لوگوں سے بچائے۔ ہر وقت فکر رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رزق میرے لیے پیدا کیا ہے، رزق میں کھاتا ہوں، اس کا حق بھی ادا کرتا ہوں یا نہیں، اس رزق کا حق بھی ادا کرتا ہوں یا نہیں۔ ایک اللہ والے جس دن ذرا بھی نماز میں سستی ہو گئی، کھانا اس دن کھانا نہیں کھاتے تھے، کہتے تھے آج میں اس قابل نہیں ہوں کہ اللہ کا رزق کھاؤں، کیونکہ میں نے سستی کی ہے نماز میں نے نماز میں سستی کی ہے۔ تو جب رزاق جس کا رزق ہم کھا رہے ہیں وہ ہمیں کھلا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس کو راضی نہیں کرتے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ کثرت سے استغفار کریں تب یہ چیزیں، ہر طرف عذاب مصیبت، جس کو کوئی شخص ایسا نہیں اس مجمع میں کہے کہ میں بہت خوش ہوں، ہر شخص پہ کوئی نہ کوئی مصیبت۔ ابھی یہ گلشن 2 نمبر میں یہ سارے مکانوں میں پانی نہیں آ رہا ہے، سب پریشان ہیں، اور ٹینکر بھی نہیں مل رہے ہیں، پانی کی سطح نیچے چلی گئی، یہ عذاب نہیں ہے؟ اور ہم وضو کرنے بیٹھتے ہیں، نلکا کھولتے ہیں پورا، اور پھر پانی بہاتے ہیں اس طریقے سے کہ ایک بالٹی صرف وضو میں خرچ ہو جاتا ہے، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد آدھا کلو کا ہوتا ہے، کسی کا زیارت کرا دیں گے اس کی مد کی، ایک مد اتنا بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو اس سے فرماتے تھے۔ اور آج ہم لوگ دیکھ لیں، گرمی کا موسم ہے، واش روم میں وہ کرسی گھسیٹ کے لے جاتے ہیں، نلکے کے نیچے بیٹھ کے اور کھول دیتے ہیں، گھنٹوں پانی بہتا رہتا ہے، کیا جی گرمی دور کر رہا ہوں، قیامت کے دن مواخذہ نہیں ہوگا۔ ان المبذرین کانوا من اخوان الشیاطین، یہ اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، یہ اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ بعض محققین علماء نے چھوٹے ایک پیالے سے وضو کر کے دکھایا کہ دیکھو سنت کے مطابق کہ پورے اعضائے وضو جو ہیں اس میں پانی بہہ جائے، آپ کا وضو پورا ہو گیا۔ لیکن ہم کتنا بہاتے ہیں پانی، کتنا ضائع کرتے ہیں پانی، یہ نہیں سوچتے جہاں جہاں عذاب آیا ہے، آسٹریلیا میں آیا تھا 100 سال پہلے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ سوکھ کے مر گئے، ختم ہو گئے، پانی نہیں ہے، برتن لے کے کھدائی کرتے کرتے نہ پانی ملا نہ وصال صنم، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اللہ نے پانی دیا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اس کے لیے اب لوگوں نے شروع کر دیا ہے، یہ اب بھی دیکھ رہے ہیں کوئی جگہ خالی ہو، کنواں بناؤ، گہرا کنواں، اور اس میں کچھ پتھر باقی ریت بھر دو، اور وضو کا پانی اس میں جا کر اسی کے اندر جذب ہو جائے، جب بھی موٹر چلائیں گے تو پانی صاف ہو، تاکہ آبپاشی اور گاڑیاں دھونا ہے، جتنے کام ہیں اس پانی سے ہو سکتے ہیں۔ لیکن نہیں، کہتے ہمارے پاس تو پانی آ رہا ہے، ہمارے پاس تو پانی آ رہا ہے۔ اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کرو، جب یہ نعمت چھن جائے گی تب پتہ چلے گا، یہ نعمت چھن جائے گی تب پتہ چلے گا۔ جب کلکتہ میں جب فقر فاقی کی نوبت آ گئی، قحط پڑ گیا، اتنا شدید قحط کہ لوگوں نے اپنے بچے ذبح کر کے کھائے، اور تندوروں پہ لائن لگی ہوئی تھی، تندوروں پہ روٹی پک چکی ہے، ہر شخص گردن ڈالتا تھا اور سونگتا تھا، سونگ کے پھر ایک گلاس پانی پی لیتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا اس سے کیا ملتا تھا؟ کہا جب اس کی خوشبو بھی ختم ہو گئی تب پتہ چلا کیا ملتا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کھجور کی گٹھلیاں کھا کر جہاد کرتے تھے، کھجور کی گٹھلیاں، بتائیے آج ہم کھجوریں کھا کے ایسے پھینکتے ہیں جیسے کہ بعض میں لوگوں نے پوچھا کہ یہ کھجور کی گٹھلی سے آپ کو کیا ملتا تھا؟
آپ اس کو چوس کیا پانی پی لیتے. کہنے جب وہ گٹھلیاں ختم ہو گئیں تب پتہ چلا کہ کیا ملتا تھا، تب پتہ چلا کیا ملتا تھا. آج دسترخوان پہ اتنے کھانے اور اس طرح پھینکے جاتے ہیں جن کی کوئی انتہا نہیں. اس کی قدر کر لو، قدر کر لو. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس جگہ تشریف لے گئے، دیکھا کہ ہر آدمی کے سامنے ایک ایک مرغ مسلم رکھا ہوا ہے اور کولڈ ڈرنک اور فلاں فلاں سب. فرمایا کہ لگتا ہے کہ یہ قوم بہت جلد قحط میں مبتلا ہو جائے گی. وہی ہوا، پھر کھانے پینے کو نہیں، ایک مرغی میں پھر 10 آدمی مل کے کھا رہے ہیں، پھر بھی برکت محسوس نہیں ہوتی. آج فضول خرچی اسراف اتنا ہو گیا ہے کہ آدمی سوچ نہیں سکتا. شادی بیاہ میں سادگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مونا، اس نکاح میں برکت زیادہ ہوتی ہے جس میں خرچ کم ہو. آج کہتے ہیں جتنا زیادہ خرچ ہوگا اتنی برکت آئے گی. 1 کروڑ 2 کروڑ یہ تو معمولی لوگوں کا، ورنہ 50 کروڑ خرچ کرتے ہیں شادی میں. اور کوئی غریب جائے کہ یہ بچہ مسکین ہے، یتیم ہے، کہتے ہیں ہمارا جیب خالی ہے، جیب میں کچھ نہیں ہے. لیکن شادی بیاہ میں اتنا خرچ کرتے ہیں بے تحاشا. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. جب تک اللہ دے رہا ہے اس کی قدر کرو، اس کی قدر کرو. خواجہ حسن بصری اس زمانے میں آپ نے فرمایا ہے کہ دیکھو کچھ پیسے پس انداز کر کے رکھو. آمدنی 100 روپے ہے تو چلو 50 60 70 80 خرچ کرو، 20 روپے 30 روپے بچا کے رکھو. ورنہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ، دنیا دار لوگ تمہیں اپنی ناک کا رومال بنا دیں گے. پھر پتہ چلے گا کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا. ایک صاحب کہنے لگے میں حیدرآباد سے کراچی آنا تھا، اب میں بس میں تو بیٹھ گیا، اب میری جیب میں پیسے نہیں، مجھے یاد ہی نہیں. بہت فرمائش کی اس نے تو راستے میں اتار دیا. پھر پیدل چلتے 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 صبح سے چلتے چلتے رات تک پہنچے. پھر قدر ہوئی کہ واقعی یہ جو ہم اسراف، پان، سگریٹ، ان چیزوں میں کتنا پیسہ ضائع کرتے ہیں. اگر وہی پیسہ جیب میں ہوتا تو کام آتا. بس دیکھتے ہیں کہ آ رہا ہے تو بس خرچ کرو بے تحاشا. نہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میں نے مال دیا تھا تمہیں، تم نے کہاں خرچ کیا، کہاں خرچ کیا. کیا جواب دیں گے، کیا جواب دیں گے. سوچو. اس لیے ابھی سے ان چیزوں کا بہت ہی خیال کرو، بہت ہی خیال کرو کہ جتنا ضرورت ہو اتنے کھانا لو، اتنے کھانا کھا کے پلیٹ جھاٹ کے. ہمارے اکابر جن کے ساتھ ہم نے زندگی گزاری، تھوڑا سا سالن لے کے اور چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کے کھاتے تھے. کم کھانے سے کوئی مرتا نہیں ہے، صحت ٹھیک رہتی ہے. زیادہ کھانے سے مرتے ہیں لوگ، زیادہ کھانے سے مرتے ہیں. پہلے کسی زمانے میں فاقے سے مرتے تھے، اب کھا کھا کے مرتے ہیں. جس کو پوچھو ہاسپٹل جائیں، پیٹ مردہ آیا ہوا ہے، پیٹ اتنا اوپر، کیا ہوا ڈاکٹر صاحب، کیا ہو گیا؟ فوڈ پوائزن ہو گیا. فوڈ پوائزن یعنی جتنا کھانا چاہیے تھا اس سے 3 گنا زیادہ کھایا، 3 گنا زیادہ کھایا تاکہ صحت اچھی ہو جائے. صحابہ کرام صبح ناشتہ کر لیا اور مغرب کے بعد کھانا کھا لیا، بس یہ خوراک تھی. اور کھانا بھی کیا ہوتا تھا، اتنا سادہ کھانا. مغرب سے عشاء کا وقت جو متعین کیا فقہاء نے کہ صحابہ کرام اونٹ ذبح بھی کرتے تھے، پکا کے کھا بھی لیتے تھے اور نماز بھی پڑھ لیتے تھے. ہمارے یہاں تو قربانی میں اونٹ آج کٹتا ہے، کل کھال اترتی ہے، پرسوں گوشت بنتا ہے، 5-6 دن کے بعد جا کے وہ تیار ہوتا ہے. اس زمانے میں اوقات کی قدر تھی. بس گرم کیا آگ پہ
اور دانت سے کھینچ کے، اس لیے دانت بھی مضبوط ہوتے تھے، دانت بھی مضبوط ہوتے تھے۔ تو صبح کا ناشتہ، رات کا کھانا۔ آج صبح ناشتہ کریں گے تگڑا، پھر 9 بجے پھر اٹھ کے جناب ادھر ادھر ہاتھ ماریں گے، کیونکہ پیٹ جو ہے وہ مانگتا ہے کہ لاؤ کچھ اور لاؤ، پھر دبا کے کھاتے ہیں۔ پھر 11 بجے چائے کا دور چلتا ہے، پھر 1 بجے کھانے کا دور چلتا ہے، پھر شام کو عصر کے وقت پھر چائے بسکٹ چائے وائے سب پورا مکمل کھانا، پھر مغرب کے بعد پھر جناب یا کولڈ ڈرنک یا شربت یا، اور عشاء کے بعد پھر پیٹ بھر کے کھانا۔ تو یہ پیٹ ہے یا لالو کھیت ہے؟ جب اتنا کھاؤ گے تو بیمار تو ہونے ہیں، بیماریاں آتی ہی انہیں چیزوں سے۔ دبلا پتلا آدمی، نہ اس کو شوگر ہوتی ہے، نہ بلڈ پریشر ہوتا ہے، نہ کولیسٹرول ہوتا ہے، اس کو گھسنے کی جگہ ہی نہیں، وہ تو خود ہڈی ہے، کہاں گھس کے کہاں جائے گا؟ اس لیے ہر چیز میں احتیاط کرنی چاہیے، معدے کو بھی آرام دینا چاہیے، معدے کو آرام دینا چاہیے۔ اللہ دے رہا ہے ٹھیک ہے، کھاؤ، کھلاؤ، غریبوں کو کھلاؤ، غریبوں کو کھلاؤ۔ پہلے صحابہ کرام کوئی بھی اچھا سالن بن گیا پہلے پڑوس کو بھیجتے تھے، ایک پلیٹ اڑوس پڑوس کو بھیج دیتے تھے، جب وہ کھا لیتے تھے پھر اپنے گھر میں شروع کرتے تھے، اپنے گھر میں شروع کرتے تھے۔ ایک صحابی تو ایسے کہ ان کے یہاں مہمان آ گئے اور ان کے پاس پلیٹ تھوڑا سا سالن تھا پلیٹ میں، انہوں نے ایسے ہلتے چراغ پہ پھونک ماری اور چراغ گل کر دیا، چراغ کو بجھا دیا، اب نظر کچھ نہیں آ رہا ہے، اور اپنا چمچہ ہلاتے جا رہے ہیں اور روٹی توڑ کے اس کے سامنے رکھتے جا رہے ہیں، وہ بیچارہ کھاتا رہا، ڈٹ کے کھایا اس نے، اور ادھر یہ بالکل فاقے سے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا یہ عمل قبول کر لیا ہے، وہ عمل قبول کر لیا ہے۔ آج کوئی ہے جو چمچہ ہلائے اور دوسرے کو کھلائے؟ بلکہ سالن اٹھا کے جلدی سے پی جائے گا، کہے گا یار نہ سالن تو ہے ہی نہیں، روٹی بھی نہیں، اب کدھر جاؤ؟ نہیں، ہمیشہ احتیاط کرو، اللہ دے رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ لئن شکرتم لازیدنکم، جتنا شکر ادا کرو گے اتنی ہی برکت ہوگی۔ ایسے لوگ جن کے پاس اربوں کھربوں روپے لیکن بچوں کو آزاد چھوڑ دیا، چلو جی بچہ گیا یورپ میں تعلیم حاصل کی، وہاں نیشنلٹی لے لی اور بڑی گاڑی رولز رائس مرسیڈیز لے کے گھوم رہے تھے، پتہ چلا کہ اتنا عیاشی کی، کاروبار بالکل ٹھپ ہو گیا، فیکٹریاں ساری بک گئی۔ اب والد جناب کرائے کے مکان پہ آ گئے، والد کرائے کے مکان پہ آ گئے۔ جو شخص کی کروڑوں روپے زکوٰۃ نکالتا ہو آج وہ فٹ پاتھ پہ آ گیا۔ اگر شروع سے کنٹرول رکھتا ہر چیز پہ، شروع سے کنٹرول رکھتا تو یہ موقع یہ نوبت نہیں آتی۔ اب ساری برادری رشتہ دار کہتے ہیں کیا ہو گیا تمہیں، تمہارا تو نام تھا مارکیٹ میں، تم نے کہا اب نام ہی نام رہ گیا، اب کام کچھ نہیں۔ اور رزق حلال کی فکر کرو، رزق حلال۔ جب رنگون برما میں انقلاب آیا تو لوگ مہینوں نوٹ بیت الخلا میں ڈال کے پانی سے بہاتے تھے تاکہ یہ ضائع ہو جائے، اس لیے کہ سوشلزم آ گیا تھا اور گھر گھر تلاشی شروع ہو گئی تھی، پیسے کہاں سے لائے، پیسے کہاں سے لائے۔ ایک صاحب ان کے امبریلا چھتری کی دکان تھی جو کہ دنیا کی مشہور تھی، وہ قرض لے کے بینک سے لون لے کے انہوں نے بنایا تھا، یہاں آ گئے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سود حرام ہے، سخت ترین گناہ ہے۔ انہوں نے اسی وقت سارا ہمت کر کے سارا سود ادا کیا، یہاں تک کہ فٹ پاتھ پر آ گئے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بنس روڈ پہ زمین پہ بنیان بیچ رہے ہیں وہ، تو میں تو پہچانتا تھا، میں اتر کے ملا گاڑی سے بہت،
بہت خوش ہوئے، کہنے بڑا سکون ہے، بڑا سکون ہے، اتنا مزہ آ رہا ہے، زندگی جینے کا مزہ اب شروع ہوا ہے، جینے کا مزہ اب شروع ہوا ہے۔ پہلے سینکڑوں آدمی نوٹ گنتے تو وہ مزہ نہیں آتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا ہاتھ پکڑ لیا، سارا سود ادا کر کے پھر سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے، پھر دوبارہ فیکٹری میں اللہ تعالیٰ نے مجاہدہ کرایا اور اس کا فوراً ثمرہ بھی مل گیا، ان کو فوراً ثمرہ مل گیا۔ من جد وجدہ، من جد وجدہ، جتنا آدمی مجاہدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کے ثمرات اس کو عطا فرماتے ہیں کہ حرام مال کب تک کھاتا رہوں گا، بس یہ خیال آیا انہوں نے چھوڑ دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے 1 سال مشقت کروائی، 1 سال کے بعد فتوحات کے دروازے کھول دیے۔ 1 سال کے بعد دوسرے مسلمانوں میں ایک عیب یہ ہے کہ حلال رزق حلال کو بھی نہیں کرتے۔ اب بھائی کوئی کام نہیں ہے، کہتے دودھ بیچنا شروع کر دو، ارے لوگ کیا کہیں گے دودھ والا ہے، اچھا بھائی، پھر ارب پتی ہو گئے لوگ گوشت بیچ کے، جو سلاٹر ہاؤس ہیں باہر ایکسپورٹ کرتے ہیں، اب ان کا یہ شروع کر دو، نہیں لوگ کہیں گے قطعی ہے گوشت والا ہے۔ بھائی جہاں سے بھی رزق ملے، رزق حلال، وہ کام کر لینا چاہیے، اسی میں اللہ تعالیٰ ایسی برکت دیتے ہیں کہ آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ ہمارے ایک دوست کہنے کہ جب ہم اس ملک میں آئے جہاں ملاقات ہوئی، کہنے ہمارے پاس صرف چڈی تھی، چڈی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ہم نے وہاں گھاس کھود کے بیچنا شروع کیا، پھر ہوتے اب یہ وقت ہے کہ وہاں رولس رائس، مرسیڈیز، ڈیوک، اوڈی، جتنی مہنگی کاریں ہیں 10 کروڑ 20 کروڑ کی، اس سب کے ڈیلر وہ اکیلے ہیں۔ اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دی، لیکن دین پر جمے رہے، دین پر جمے رہے اور محنت کرتے رہے، مشقت کرتے رہے، کبھی تکبر نہیں آنے دیا کہ میں، اور اپنا ماضی ہمیشہ دیکھتے رہے، ماضی جا کے دیکھتے تھے کہ پہلے آئے کس طرح سے اور اب کس طرح ٹھاٹھ سے زندگی گزار رہے ہیں۔ جب پیرس کے اندر وہاں تو زبان فرینچ بولی جاتی ہے، جب میٹنگ ہوتی تھی تو یہ وہ فرینچ میں بات کرتے تھے، یہ آگے موبائل پہ گجراتی میں آگے فارورڈ کر دیتے تھے کہ 100 مرسیڈیز اور بھیج دو۔ وہ لوگ کہتے تھے ابھی دوسری میٹنگ تو باقی تھی، یہ سنا جہاز آ گئے 2، کہتے یہی تو فائدہ ہے اپنی زبان کا۔ آج بچوں کو اردو بھی آتی ہی نہیں، اردو آتی ہی نہیں، کافی 40-50 سال کے پہلے کی بات ہے، چشمہ نمبر چیک کرانے گیا تو وہ دکاندار کہنا کہ نمبر کتنا ہے، میں نے کہا 2.5 نمبر ہے۔ 2.5؟ ارے بھائی 2.5 کیا چیز ہوتی ہے؟ میں نے کہا اپنے باپ سے پوچھ، اپنے باپ سے پوچھ 2.5 نمبر کس کو کہتے ہیں۔ پھر اس نے اپنے باپ کو فون کیا، انہوں نے کہا بیٹا اتنا تو سیکھ لیتا مجھ سے کہ 2.5 نمبر کتنا ہوتا ہے۔ تو یہ تو حالت ہے، فخر کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا انگلش میں ایسے بولتا ہے کہ بس منہ ٹیڑھا کر کے۔ اپنی زبان کو ہمیشہ باقی رکھو، جہاں بھی جاؤ اپنی زبان کو، مادری زبان کو باقی رکھو۔ جب مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ، جو عیسائیت کے بعد سب سے زیادہ تقریریں کی کتابیں لکھی، انہوں نے اپنی پوری سعودی نیشنل ہو گئے تھے، سب کو نصیحت کی کہ اپنی زبان نہ چھوڑنا، تو اس پر انہوں نے عمل کیا۔ بیک وقت وہ بہترین سلیس اردو میں السلام علیکم، مزاج شریف، خیریت ہے، ادھر سے السلام علیکم کیف حالک، الحمدللہ طیبون، ادھر عربی میں فصیح ہے۔ اپنے خاندانی زبان، اس میں بہت فوائد ہوتے ہیں، کیونکہ علم جو ہے 70% اردو کتابوں میں موجود ہے، 70% اردو کتابوں میں موجود ہے، اس لیے اپنی زبان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اپنی زبان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہاں، زبانیں تو اللہ نے پیدا کی ہیں،
اور کس لیے پیدا کیے؟ لکیلا یتعارف ہو، تاکہ پہچان ہو ایک دوسرے کا، تاکہ پہچان ہو۔ آج ہم نے اسی زبان کو لڑائی جھگڑے کا ذریعہ بنا لیا۔ ارے ہم سب اللہ کے جنت سے آئے، جنت کی طرف رواں دواں ہیں، اور جنت کی زبان عربی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی ہے، قرآن کریم عربی ہے، تو فضیلت تو اس زبان کو ہے، فضیلت اس زبان کو، لیکن اپنی زبان دنیا میں جو بولی جاتی ہے اس کو جہاں بھی رہو اس کو چھوڑو نہیں۔ آج افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ اسراف بہت زیادہ کرتے ہیں، بے انتہا اسراف کرتے ہیں، پانی کا اسراف، سارا دن موٹر چلتی ہے ہماری، وہ سمجھتے ہیں شاید وہ کوئی آسمان سے پانی گر رہا ہے، جو بھی جاتا ہے کپڑے دھونے لگا ہوا ہے پانی۔ ارے بھائی اللہ کے بندے، موٹر چلتی ہے، پہلے پانی آتا ہے، پھر کنویں کے اندر، کنویں سے موٹر چلتی ہے، بجلی کتنی خرچ ہوتی ہے، لاکھوں روپے، ابھی 9 لاکھ روپے کل جمع کیے یہاں کی بجلی کا بل، تو جا کے کسی کو احساس ہی نہیں ہوتا، چونکہ اپنی جیب سے نہیں جاتا، اپنی جیب سے جائے تو فوراً احساس ہوتا، اوہو ارے بجلی بہت مہنگی ہو گئی، کیوں اب تک تمہارے دادا کے گھر سے آ رہی؟ پہلے ہاں وہ پہلے کوئی اور دے دیتا تھا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا، اب اپنی جیب سے دیا تو پتہ چلا۔ ہر چیز میں احتیاط کرنی چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ ان المبذرین کانوا من اخوان الشیاطین، جتنے فضول خرچ ہیں یہ سب شیطان کے بھائی ہیں، اس لیے ہمیشہ احتیاط کرو، جو ضرورت کی چیز ہو وہ لے لو، وہ خرید لو، اللہ نے دیا اچھے سے اچھا مال، اچھے سے اچھا کھانا، سب کچھ کرو، لیکن اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، فضول خرچی نہ کرو کہ گوشت کی ضرورت ہے 1 کلو، آپ نے 5 کلو پکوا دیا، اس پہ غم بھی کچھ نہیں ہوتا ان کو، اتنے نمبر 1 موتیا ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا یہ کھانا ضائع ہو رہا ہے۔ فکر جب تک سب پورے گھر والے مل کے فکر نہیں کریں گے اس سے کام نہیں بنتا۔ اب یہ کل سے جب سنا کہ یہ پورے گلشن 2 نمبر میں پانی نہیں آ رہا ہے، تو میں نے کہا دیکھو ابھی تو تھوڑا سا نیچے گیا ہے، اگر زیادہ نیچے چلا جائے تو کیا حال ہوگا، لیکن پانی بہاتے اس طرح ہیں، اس طرح کی جیسے، اور مساجد میں خاص طور سے کہتے ہیں مسجدوں کا بل تو مسجد والے جانے، ہمارا کام ہے پانی بہانا، ہمارا کام ہے پانی بہانا ہے۔ گرمیوں میں آ کے دروازہ بند کر لیتے ہیں اندر سے واش روم کا، اور کرسی پہ بیٹھ کے جناب شاور کھول لیتے ہیں، 5-6 بالٹی بتائیے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مد، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے، اور سا جو ہے 1.5 کلو پانی، 1.5 کلو پانی سے غسل فرمایا کرتے تھے، 1.5 کلو پانی سے غسل فرمایا کرتے تھے، لیکن آج ہے کوئی آدمی جو 1.5 کلو سے پانی غسل کرے؟ پہلے زمانے میں ہم نے بھی دیکھا کہ لوٹے کو پہلے بدھنا کہا جاتا تھا، بدھنا مٹی کا بنا ہوتا تھا، مٹی کا بنا ہوتا تھا، کہتے بدھنا بھر کے لے آؤ، اب جناب وہ اس کی ٹوٹی سے پانی ڈال کے غسل پورا ہو جاتا تھا، لیکن آج جب تک 10 بالٹی نہ بہائیں ان کو سکون نہیں ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فضول خرچی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، رزق حلال نصیب فرمائے، رزق حلال نصیب فرمائے، اور رزق میں فراوانی نصیب فرمائے، رزق میں برکت عطا فرمائے۔ برکت جبھی ہوگی جب آپ فضول خرچی سے بچیں گے، جب آپ فضول خرچی سے بچیں گے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ان چیزوں کی طرف خیال ہی نہیں آتا، بس صبح اٹھے، بس کھایا پیا، پھر سو گئے، پھر اٹھے، پھر سو گئے، پھر رات آ گئی، کہنے واہ بہار آ گئی، رات آئی بہار آ گئی، عصر سے شروع ہو گیا کھانا پینا، پھر چائے وائے، پھر رات کا کھانا کھا کے تھوڑی دیر کبھی گپ شپ لگائیں گے، پھر اپنی محبوبہ موبائل فون کو لے کے ایسی جگہ جا کے لیٹیں گے کہ تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے،
جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ آسمان والا تو دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا دیکھ رہا ہے، اور آسمان والا دو فرشتے تو کندھے پہ ہیں، دو فرشتے کندھے پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ کوئی دنیا میں ایسی جگہ ہے ہی نہیں جہاں کوئی نہ دیکھے۔ دو فرشتے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ موبائل کے چکر کتنوں کے دماغ خراب ہو گئے، ٹینشن کے مریض ہو گئے، ٹینشن کے مریض ہو گئے، ایسی ایسی بیماریاں پھیل رہی کہ ڈاکٹر کہتے ہیں ہمیں منع کیا گیا مت بتاؤ کہ موبائل کی ایکس رے۔ پہلے جو لوگ بوڑھے ہیں ان کو یاد ہے کہ پہلے جب دانت کا ایکس رے ہوتا تھا تو ڈاکٹر پوری وردی پہن کے آتا تھا اور یہاں رکھ کے اور پھر بھاگ کے کمرے سے باہر جا کے بٹن دباتا تھا تاکہ اس کی ریز اس کو نہ پائے۔ اب موبائل فون میں 500 گنا زیادہ ریز اس کے اندر ہے، بتائیے، اور دھڑا دھڑ بار بار، اور وہ گوشت ڈیمیج ہو جاتا ہے، پھر کینسر کی بیماری شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرمائے۔ ہمارے پاکستان کی بھی اللہ حفاظت فرمائے، بنگلہ دیش میں سیلاب آیا ہوا ہے، اللہ خصوصی کرم فرماتے ہوئے ان کی بھی حفاظت فرمائے۔ کتنے ملکوں میں اس وقت سیلاب کی کیفیت ہے اور کتنے ملکوں میں پانی کا قحط پڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں پانی کا انتظام فرما دے۔ ایک بچہ 8 سال کا 45 دن ہو گئے، ذہنی توازن درست نہیں ہے اور لیکن پتہ نہیں چل رہا کہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اس بچے کو ملاقات کروا دے، واپس مل جائے بچہ۔ ایاز صاحب بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ 120 سال کی عمر عطا فرمائے عافیت کے ساتھ، اور اپنے لیے دعاؤں کی درخواست کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، سب کو عافیت دارِ نصیب فرمائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے حاجی افضل صاحب پراچا، انہوں نے کہا کوئی خاص دعا بتا دیجیے، فرمایا کہ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ ودوام العافیہ، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ ودوام العافیہ، کہ دائمی عافیت اللہ عطا فرما دے، کہ ہر پریشانی سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دے، ہر پریشانی سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دے۔ آج کل حالات ایسے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ آدمی کہاں گیا، کہتے ہیں جی 9 مہینے سے غائب ہے، 9 مہینے سے غائب ہے، کون لے گیا کچھ پتہ نہیں، کبھی لاش مل جاتی ہے، کبھی جناب وہ پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ تو حالات ایسے، اس لیے ہمیشہ دعا پڑھ کر نکلو اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اللہ رکھو، استغفار کرتے رہو کہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرماتے رہیں۔ اللہ حفاظت کرے گا تو انشاءاللہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، یا رب کریم یا رب کریم یا رب کریم، رحمتوں کا نزول فرما، رحمتوں کی بارش فرما یا رب کریم۔ ہزاروں احباب جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں، بے انتہا شدید پریشانیوں میں ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما دے، دور فرما دے، دور فرما دے، عافیت عطا فرما دے، عافیت دارین نصیب فرما دے یا رب کریم۔ سب کو عافیت عطا فرما دے، ہم سب کو صحت جسمانی صحت روحانی دونوں عطا فرما دے یا رب کریم۔ ہم سب کو صحت جسمانی صحت روحانی دونوں عطا فرما دے، خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما دے یا رب کریم، خصوصی کرم کا رحم کا معاملہ فرما دے۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین،
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.